السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا لیکچر ہے حروف کی اقسام پر مشتمل۔ تو حروف کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں، ان کو ہم تفصیل سے جانیں گے۔ یہ اصل میں ایم سی کیوز کی صورت میں آپ سے پوچھا جائے گا، کوئی ایک حرف دے دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ حروف کی کون سی قسم سے اس کا تعلق ہے۔ تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، تو آج کا ہمارا لیکچر ہے حروف کی اقسام کے متعلق۔ تو پڑھتے ہیں، آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ اردو حروف کا درست استعمال کرتے ہوئے فقرات کی درستگی کا سوال 12ویں جماعت کے معروضی پرچے میں آتا ہے، یعنی یہ آبجیکٹیو میں آپ کو یہ سوال آئے گا۔ حروف کا صحیح استعمال کرتے ہوئے بورڈ کے سالانہ پرچہ جات میں 2 نمبر کا سوال آتا ہے، یعنی 20 ایم سی کیوز ہوں گے آپ کے، تو ان 20 ایم سی کیوز میں 2 نمبر ہوتے ہیں آپ کے حروف کی اقسام کے۔ اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں سکپ کر دیتا ہوں کہ چلو یار 2 نمبر ہی تو ہیں۔ تو بیٹا یاد رکھیں، اگر آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ نے کوئی نہ کوئی تو اپنا مقصد سوچا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی تو آپ کے خواب ہیں، ڈریم ہیں جنہیں آپ سچ کرنا چاہتے ہو۔ تو بیٹا میرٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ایک ایک نمبر کے اوپر جو فائٹ ہو رہی ہے، ایک زمانہ تھا جب میں نے پیپر دیے تب ایک ایک نمبر کے اوپر فائٹ ہوتی تھی، لیکن اب بات پوائنٹس پر آ چکی ہے۔ تو یہ ایک نمبر آپ اس کو ہلکا نہیں سمجھنا کہ بھئی یہ 2 نمبر ہی تو ہیں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، ایسا بالکل بھی نہ سوچیں۔ یہ جو کمزور سٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ویک سٹوڈنٹ ہوتے ہیں، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ بچے پورے نمبر لے رہے ہیں اردو میں۔ وہ کس طرح سے لے رہے ہیں، کیونکہ اب یہ اس کو سمجھنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں حروف کی اقسام کون کون سی ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے۔ تو پڑھتے ہیں آگے۔ حروف کی اقسام اور ان کے درست استعمال کے حوالے سے مفید معلومات اس مضمون میں دی جا رہی ہیں جو یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ حرف ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس میں نہ تو کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر پایا جائے، نہ تو پتہ چل رہا ہے کوئی کام ہو رہا ہے، نہ پتہ چل رہا ہے ہونے والا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، اور نہ ہی وہ کسی شے کا نام ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ صوفہ ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ کسی شے کا نام ہے، لیکن اگر میں لفظ پر استعمال کرتا ہوں، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کام کرنا ہے، ہونا ہے، ہو چکا ہے، کس کا نام ہے یہ۔ تو حرف اپنے تئیں کوئی معنی نہیں دیتا، یعنی اپنے آپ میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ حروف الفاظ اور جملوں میں رابطے اور تعلق کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات حروف کے بغیر اسم اور فعل بھی اپنا مفہوم اور مطلب واضح نہیں کر پاتے، اس لیے حروف کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ تو اب چلتے ہیں اقسام کی طرف۔ یہ تو آگے جی ڈیفینیشن۔ تو اس کی جو اقسام ہے، سب سے پہلے آ جائے گی حروف استفہام۔ یہ آپ نے رموز اوقاف میں بھی دیکھا ہوگا، استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال پوچھنا۔ تو ایسے حروف جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوں انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف استفہام۔ مثال کے طور پہ آپ کو اس طرح سے ایم سی کیوز آ جاتا ہے، کیا آج جمعرات ہے؟ تو اس میں وہ لفظ پوچھے گا کیا، حروف اقسام کے لحاظ سے یہ کون سی قسم ہے، لفظ کیا، تو آپ نے کہنا ہے یہ حروف استفہام ہے۔ تو یہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ کیا، کب، کیوں، کیسے، کون اور کہاں وغیرہ، یعنی جس میں سوال پوچھا جاتا ہے کب آؤ گے، کہاں سے آؤ گے، کیا کر رہے ہو، کون ہو تم، یہ سارے سوال ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استفہام۔ اس کے بعد ہے تعسف۔ تعسف کا مطلب ہوتا ہے افسوس۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی اس موقع پہ اس نے تعسف کا اظہار کیا، تو تعسف کا مطلب ہے افسوس۔ ایسے حروف جو دکھ یا افسوس کے لیے استعمال ہوں، مثلاً اوف اللہ یہ کیا ہو گیا، تو یہ افسوس کیا جا رہا ہے، ہائے اللہ یہ تو بہت غلط ہو گیا، آہ افسوس، او ہو، یہ سارے آ جاتے ہیں تعسف کے معنوں میں آ جاتے ہیں۔ جب بھی وہ یہ لفظ دے گا، بولے گا یہ کون سی قسم ہے، تو آپ نے کہنا ہے تعسف ہے، افسوس کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے تاکید۔ تاکید تب آتا ہے جب آپ کسی بات کی مثال کے طور پہ کوئی آپ کو بات کہہ رہا ہے، آپ اس کے آگے سے ایگری کر لیتے ہو، کہتے ہو ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں تاکید کرنا۔
تو ایسے حروف جو کلام میں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں بیٹا میری ویڈیو مکمل دیکھنی ہے آپ نے، اب بولیں گے ضرور، اس کا مطلب آپ نے تاکید کر دیا کہ ہاں جی آپ یہ کام ضرور کرو گے۔ پھر میں نے آپ کو کوئی بات کہی، میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے بہترین لیڈر ہیں، تو آپ بولو گے بے شک، یعنی اس بات میں کوئی شک ہی نہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ تاکید۔ اسی طرح سے کوئی اور بات ہے، آپ اس کے آگے سے کہہ دیتے ہو ہرگز، تو ہرگز اکثر زیادہ تر استعمال ہوتا ہے ہرگز نہیں، تو ہرگز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل، تو یعنی بالکل نہیں، تو یہاں پہ ہرگز کا مطلب اگر اکیلا استعمال ہو رہا ہے، اصل میں نا ہم ہرگز خالی استعمال نہیں کرتے، ہم نے جب بھی لفظ ہرگز استعمال کیا اس کے آگے نہیں لگایا ہے، تو نہیں سے پہلے جو لفظ ہے ہرگز، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ تاکید کر رہے ہو، یہ کام کرو گے ہرگز، اس کا مطلب ہے جی بے شک۔ آگے دیکھتے ہیں حروف تحسین۔ تحسین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحسین کا مطلب ہوتا ہے داد دینا، یعنی مثال کے طور پہ یہ دیکھیں ڈیفینیشن، ایسے حروف جو کلام میں تحسین اور داد دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بڑا اچھا کام کرتے ہو، آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہو، میں کہتا ہوں شاباش، تو یہ کیا ہے؟ تحسین کا لفظ ہے، وہ لفظ آ جائے گا ایم سی کیوز میں تو بولے گا یہ لفظ شاباش کیا ہے، تو آپ بولو گے تحسین ہے، ٹھیک ہے؟ تحسین نام بھی ہوتا ہے ویسے لڑکوں کا۔ اس کے بعد ہے خوب، جب آپ اچھا کام کرو گے، ہوم ورک کرو گے، آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوب، یہ بھی تحسین ہے۔ عمدہ، مرحبا عربی میں آ جاتا ہے، تو جب بندہ بہت خوش ہوتا ہے نا تب ایسے الفاظ اپنے منہ سے سر کرتا ہے، مرحبا یعنی بڑا خوش ہو گیا، یہ حروف تحسین میں آ جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں حروف تعجب۔ بیٹا لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ حیرانی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جب آپ اپنے یعنی کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی کام ہے، اس میں اپنی حیرانی ظاہر کریں گے نا تو وہ والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ تعجب۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں پہلے ڈیفینیشن، ایسے حروف جو کلام میں حیرانی کے اظہار کے لیے استعمال ہوں، مثلا ارے، اب دیکھیں یہ لفظ ہے نا ارے، ارے یہ وہ والا نہیں جو کراچی والے استعمال کرتے ہیں ابے، یہ وہ والا نہیں ہے، یہ ارے کا مطلب ہے حیرانی میں آ رہا ہے، ارے 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 یہ کیا کر رہے ہو، تو یہ جو ارے لفظ آ گیا یہ کون سا آ گیا؟ حیرانی کے معنوں میں۔ اس کے بعد سبحان اللہ، یہ بھی آپ کیا کر رہے ہو؟ تعجب کا اظہار کر رہے ہو، یعنی سبحان اللہ ایک تو خوبصورتی کی تعریف کے لیے آ جائے گا، لیکن یہاں پر کیا آئے گا؟ سبحان اللہ کن معنوں میں آ رہا ہے؟ حیرانی کے معنوں میں آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہو، آپ کی والدہ یا آپ کے ٹیچر کہیں سبحان اللہ، تو یہ کیا کر رہے وہ تعجب کا اظہار کرے، بھئی ہم تو یہ نہیں تم سے کر رہے تھے۔ اچھا خیر، اس کے علاوہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، کوئی امام صاحب کوئی خطبہ بیان کر رہے ہیں تو اس میں وہ کوئی ایسی بات بتا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، چلے میں بتا دیتا ہوں، اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کا جو لشکر تھا وہ سمندر کے اوپر سے گزر گیا، اب ہم یہاں پہ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، یعنی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں نا، تعجب کا کہ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو لیکن یہاں پہ ہم اس کو ایگری کرتے ہیں کہ ہاں ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے اچھا لفظ، تو جب بھی آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا، یہ وہ والا اچھا ہے، یعنی آپ حیرانی کا اظہار کر رہے ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا جب آپ کو کوئی پیار سے کہہ دیتا ہے بھائی یہ کام کرنا، آپ کو تو اچھا جی میں کروں گا، لیکن جب آپ آگے سے حیرانی کا اظہار کرنا اچھا، تو یہ وہ والا آئے گا۔ اس کے بعد ہے تخصیص۔ تخصیص کا مطلب ہی ہوتا ہے فرق قائم کرنا، ایسے حروف جو تخصیص یعنی خاص سے، یہ لفظ ہے خاص، ٹھیک ہے، یا فرق کے لیے استعمال ہو، مثلا بس، یہ لفظ آ گیا بس، بس وہ والی نہیں جو لاڑی اڈے پہ کھڑی ہوتی ہے، یہ بس وہ بھی نہیں ہے جو آپ کی یونیورسٹی یا کالج کی ہے، اس بات سے مراد ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ فرق پیدا کر رہے ہو یہاں پہ اپنی بات میں، یا خاص کر رہے ہو۔ مثال کے طور پہ میں کوئی بات کہتا ہوں، مثال میں کہتا ہوں کہ میں موٹر سائیکل پر تو چلا جاؤں بس ہیلمٹ مل جائے مجھے، اب اس میں جو لفظ ہے بس میں نے خاص کر دیا، اس کو اسپیسیفائی کر دیا میں نے۔ اسی طرح سے لفظ ہے ہی، اب اس کا جملہ کس طرح سے آئے گا؟ مثال کے طور پہ اس کا جملہ اس طرح سے بنے گا، میں ہی کیوں کروں، اب اس میں جو لفظ ہے نا ہی کس کو اسپیسیفائی کر رہا؟ مجھے، میں ہی، وہ ہی، اب ہی خاص ہے، یعنی اس بندے کی اسپیسیفکلی خاص طور پہ اس کی بات ہو رہی ہے، موٹر سائیکل ہی کیوں،
اب ہی لفظ آ گیا تو ہی کیا ہے؟ تخصیص. صرف بھی انہی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. صرف تم یہ کام کرو گے. اب یہ جو لفظ ہے صرف، اگر میں اس کو ہٹا دے تو میں کہتا ہوں تم یہ کام کرو گے، تو اس میں تو وہ شدت نہیں آ رہی نا جملے میں. تو میں کہتا ہوں صرف تم یہ کام کرو گے. میں نے اسپیسیفائی کر دیا، خاص کر دیا، تو تخصیص خاص سے ہے، یعنی صرف. اسی طرح فقط. اب وہ کہتا ہے نا فقط میرے دل سے اتر جائیے گا. اب وہ فقط خاص لفظ ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگ رہا. کیا مانگ رہا ہوں؟ فقط، صرف، بس فقط میرے دل سے اتر جائیے گا، اور کچھ نہ کرو، دل سے نکلو، دفع ہو جاؤ یہاں سے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. حروف تردید. تردید لفظ ہے رد کرنے سے. جب آپ کسی کی بات کو رد کرتے ہو، ٹھکرا دیتے ہو، مانتے نہیں ہو، تو وہاں پہ یہ آتا ہے. ایسے حروف جو کسی شے کو مسترد کرنے کے لیے استعمال ہو. مثلا خواہ کچھ بھی ہو جائے میں یہ کروں گا. اب آپ نے بات کو رد کیا ہے خواہ لفظ کہہ کے، خواہ کچھ بھی ہو جائے. اب بات جو چل رہی تھی آپ نے اس کو رد کر کے لفظ استعمال کیا خواہ کچھ بھی ہو جائے. خواہ نہیں کہتے، خواہ کہتے ہیں. یہ اصول ہے، خے کے ساتھ جب بھی واؤ آ جائے نا تو واؤ نہیں پڑھا جاتا. جیسے خواب ہے، اب خواب پڑھیں گے تو غلط ہے. اب لفظ آ گیا یہاں. اب یہاں پہ بھی میں رد کروں گا. مثال کے طور پہ پیراگراف میں کہتا ہوں سبق کا خلاصہ لکھیں یا مرکزی خیال. اب میں نے رد کر دیا ایک چیز کو، اس میں تو یہاں کا لفظ رد کے لیے آ رہا ہے کہ یہاں تو خلاصہ لکھنا ہے یا مرکزی خیال لکھنا ہے. ایک چیز تو رد کرنی پڑے گی نا آپ کو، دونوں تو نہیں لکھ سکتے. یہ میں نے یا لفظ لکھ دیا. چاہے جو بھی ہو جائے میں یہ کر کے چھوڑوں گا. اب جو بھی ہو جائے، تو یہ جو لفظ ہے جو بھی ہو جائے، اس بات کو میں نہیں دیکھ رہا، نگلیکٹ کر رہا ہوں، نظر انداز کر رہا ہوں، رد کر رہا ہوں. تو مجھے کون مدد دے رہا ہے رد کرنے میں؟ لفظ چاہے. اسی طرح سے لفظ ہے نہ، یہ بھی رد کے معنوں میں آتا ہے. مثال کے طور پہ آپ مجھے کوئی کام، چلو وہ آ گیا نا، نہ کرتے پیار ہائے میں کر گئی. تو اس میں جو لفظ ہے نہ، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہی ہے، رد کر رہی ہے. نہ کرتے پیار، یعنی میں اس بات کو رد کر رہی تھی کہ میں پیار نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی کیا. وہ آگے والی بات ایک الگ آ جاتی نا. لیکن لفظ نہ رد کے معنوں میں آتا ہے. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. تم یہ کام کرو گے؟ نہ میں تو نہیں کروں گا. تو نہ لفظ کیا رد کر رہا ہے وہ اس کے کام کو. اس کے بعد ہے حرف تشریح. فرسٹ ایئر میں آپ پڑھ چکے ہیں، اسی لیے آپ کو یاد ہوں گے. ایسے حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ دینے کے لیے استعمال ہو. یعنی جب میں نے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا ہے، اس کو کمپیئر کرنا ہے. جیسے علی شیر کی طرح بہادر ہے. اب اس میں لفظ ہے کی طرح. اگر میں یہ لفظ نکال دیتا ہوں کی طرح، کے جیسے، کے مانند، تو یہ تشبیہ قائم نہیں ہوگی. جملہ کیا بن جائے گا؟ علی شیر بہادر ہے. کوئی جملہ بن رہا ہے، کوئی سینس بن رہی ہے؟ علی شیر بہادر ہے، پتہ نہیں علی کو کہا جا رہا ہے یا شیر کو کہا جا رہا ہے. تو یہ جو لفظ ہوتے ہیں جو کمپیرنگ کرنے میں مدد کرتے ہیں، کمپیریزن میں مدد کر رہے ہیں، تشبیہ قائم کرنے میں، ان کو کیا کہیں گے؟ حرف تشبیہ. مثلا مثل مجنو یعنی مجنو کی طرح. مانند اس کے مانند، علی شیر کے مانند، علی شیر کی طرح، علی شیر کے جیسا، یہ سارا آ جائے گا. اس کے بعد ہے تنبیہ. تنبیہ آتا ہے وارننگ کے طور پہ. جب ہم کوئی وارننگ دیتے کسی چیز کو، ایسے حروف جو کلام خبردار کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلا خبردار، اللہ قرآن میں کہتا ہے خبردار ہو جاؤ مسلمانوں، مومنوں، سن لو میری بات غور سے. یہ سب تنبیہ کے معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں. اسی طرح سے سنو جب لفظ آ جائے گا، اس کا مطلب ہے ہم کسی کو بلا رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، سنو میری بات کو غور سے تم. تو یہ میں اس کو کیا کر رہا ہوں؟ خبردار کر رہا ہوں. ورنہ کا جو لفظ ہے یہ بھی تنبیہ کے معنوں میں. مثال کے طور پہ ہم خبردار کر رہے ہیں، تم یہ میرا کام کرو ورنہ میں یہ کر دوں گا. تو اس میں جو لفظ آ رہا ہے ورنہ، یہ کیا ہے؟ اس کو وارن کیا جا رہا ہے، اس کو خبردار کیا جا رہا ہے. یہ آ رہا ہے حروف تنبیہ میں. اب یہ والا امپورٹنٹ ہے حروف جار. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسے حروف جو رابطے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب ہم نے کیا کرنا ہے، کسی ایک شخص کا دوسرے شخص سے رابطہ کروانا ہے، یا کسی ایک جملے میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پہ سے، علی سے قلم لے لو. تو اب میں یہ جو لفظ سے ہے اس جملے سے نکال دیتا ہوں تو بن جائے گا علی قلم لے لو. تو بات ہی بدل گئی. علی یعنی میں تو یہ کہہ رہا ہوں علی قلم لے لو مجھ سے، لیکن جب میں کہوں گا علی سے قلم لے لو، اس کا مطلب ہے میں کسی شخص کو کہہ رہا ہوں کہ علی سے. تو یہ جو لفظ ہے سے،
یہ رابطہ کروا رہا ہے. اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ میز پر قلم پڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جب قلم کی بات آئے گی، قلم پڑا ہے تو میز پر پڑا ہے، اگر میں پر کو نکال دیتا ہوں تو کیا آئے گا؟ میز قلم پڑا ہے. تو یعنی کوئی سینس نہیں بن رہی. تو یہ جو لفظ ہے پر سے، یہ حروف جار میں آ جاتے ہیں، جن کو نکالنے دیکھیں ان کا اپنا تو نہ تو کوئی جملے میں ہی اس کی کوئی لوجک بن رہی ہے، ادروائز سادہ اگر دیکھے خالی لفظ سے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، نہ یہ کسی چیز کا نام ہے. اس کے بعد ہے حروف عطف. یہ بھی بہت اہم ہے. ایسے حروف جو دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوں، مثلا اور. اب میں کہتا ہوں کہ جنوں اور انسانوں کو، اب لفظ آ گیا اور، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہ جو لفظ آ گیا اور، اسی طرح سے واؤ بھی آتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جنوں انس، جن لکھ کے واؤ ڈال دیتا ہوں. دن اور رات، اب اس میں لفظ اور جو آ رہا ہے وہ عطف ہے. اسی طرح سے واؤ آ جائے گا. سیاق و سباق، سیاق و سباق میں جو واؤ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی عطف ہے. لفظ آ گیا یا، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا آ رہا ہے؟ عطف کے معنوں میں آ رہا ہے. یہ والا جو یا ہے اوپر والے یا سے ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ جو یا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ دونوں کو کمپیئر کر رہا ہے، ملا رہا ہے، اسی لیے یہاں پہ یہ لفظ آئے گا یا. تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ جملہ پڑھ کے پتہ چلے گا، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، جملہ پڑھ کے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یا یہ والا یہاں پہ جو لفظ یا استعمال ہوا ہے یہ عطف ہے یا پھر اوپر والا جو ہے دن یا رات. اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب اس میں ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا سلیکٹ کر لو کسی ایک چیز کو، اوپر تو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے نا، لیکن یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ جملہ پڑھ کے سمجھ آ رہا ہے دن یا رات. کیا ہوا ہے؟ دن یا رات کچھ تو ہوا ہے، تو یہ وہ والا یا ہے. اس کے بعد ہے شرط، حروف شرط. اس میں نا شرط لگا دی جاتی ہے. ایسے حروف جو شرط کے اظہار کے لیے استعمال ہو، مثلا تاکہ. اب یہ شرط لگا دی گئی ہے. مثال کے طور پہ جملے سے اس کو سمجھ لیتے ہیں. جملہ اس کا یوں بنے گا، تم پڑھائی کرو تاکہ والدین کا نام روشن کر سکو. اب اس میں جو لفظ ہے نا تاکہ، تو یہ تاکہ کیا شرط لگا دی گئی ہے، کیونکہ اگر پہلا جو جملہ ہے وہ نہیں کمپلیٹ ہوتا تو دوسرا ممکن ہی نہیں ہے. پڑھائی نہیں کرو گے، اچھے نمبر نہیں لوگے، والدین کا نام کیسے روشن ہوگا؟ تو یہ لفظ شرط لگ گئی تاکہ. اسی طرح سے تا وقت یہ کہ، یعنی جب تک تم یہ نہیں کر لیتے. تا وقت یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب تک تم یہ نہیں کر لیتے. تو یہ لفظ سے ہی ظاہر ہے شرط ہے. اسی طرح لفظ اگر جو ہوتا ہے نا وہ بھی شرط میں آتا ہے، اگر تم یہ کر لو، یہ شرط لگا دی گئی ہے اگر. اسی طرح سے لفظ ہے یوں ہی، تو یہ بھی کیا آ رہا ہے؟ شرط کے معنوں میں آ رہا ہے. اس کا بھی اگر ہم جملہ دیکھ لیں لفظ یوں ہی کا، تو اس کا جملہ یوں بناتے ہیں ہم. اس کا بنے گا کہ تم اگر یوں ہی کام کرتے رہے تو کامیابی تمہارا مقدر ہے. اب اس میں لفظ ہے یوں ہی، تم اگر یوں ہی کام کرتے رہے، تو یہاں پہ جو لفظ لگے یوں ہی، اگر میں یوں ہی نکال دیتا ہوں، تم اگر کام کرتے رہے تو کامیابی تمہارا مقدر، لیکن اس میں لفظ جو یوں ہی ہے وہ کنٹینیوز کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. شرط لگا دی گئی ہے کہ تمہیں اسی گراف کے لیول پہ آپ کو کام کرنا ہے، یعنی بالکل سیدھ میں. یہ نہیں ہے کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، تو ایسے ناکامی بھی مل سکتی ہے. حروف علت، علت کا مطلب ہوتا ہے وجہ بیان کرنا، کوئی ریزن دینا. ایسے حروف جو دو جملوں میں آ کر پہلے کا سبب بنتے ہیں، وجہ بنتے ہیں. مثال کے طور پہ مثلاً ہے کیوں، اس لیے، کہ، لہٰذا، کیونکہ، چونکہ، بس. اب لفظ ہے کیوں، علت وجہ ہے. مثال کے طور پہ کلی پھول بن گئی کیونکہ، اب میں لفظ آگے لگا رہا ہوں کیونکہ، یہ والا جو کیوں ہے اور آگے والا کیونکہ ہے یہ ایک ہی چیز ہے. کیونکہ اس نے بوروں کی آواز سنی. اب میں نے یہاں پہ کیوں لفظ لگا کے وجہ بتا دی کہ وہ کلی سے پھول کیوں بنی، ریزن دے دی میں نے. اچھا آگے لفظ ہے اس لیے. علی آج لیٹ آیا اس لیے کہ اس کے گھر میں بجلی نہیں تھی، سو وہ کپڑے پریس نہ کر سکا. تو اس لیے کیا ہے؟ وجہ بتا دی گئی ہے، اس لیے نہ آیا. اس کے بعد ہے لفظ کے. اس کے بعد ہے لہٰذا.
یہ سارے آ جاتے وجہ دینے کے لیے، جب آپ کوئی وجہ بیان کر رہے ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ حروف ندا، ندا کا مطلب جب آپ آواز دیتے ہو، کسی کو پکارتے ہو، تو وہاں پہ یہ ندا لفظ استعمال آتا ہے۔ ندا کا مطلب ہی یہی ہے، پکارنا۔ مثلا حضرت، بات سنیے گا، اڑے، بات سنیے۔ اب یہ جو اڑے ہے، اس کے بعد یہ والی علامت آنی لازمی ہے۔ یہ اوپر جو اڑے ہم نے کیا وہ اور ہے، یہ اس میں علامت ہونی لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ارے بات سنو، تو اس میں جو ارے ہے وہ ندا کے معنی میں۔ جی یعنی آپ کسی کو کہہ رہے ہو نا، جی عزیز طلباء، یہ بھی ٹیچر بچوں کو کہہ رہا ہے۔ نفی، نفی کا مطلب ہے انکار کر دینا، منع کر دینا۔ نہ تم یہ کام کرو، نہ میں نہیں کروں گا، پھر نہیں، مت کرو، یہ نفی ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے بیان، حرف بیان، جب آپ کسی چیز کو ایکسپلین کرو گے۔ ایسے حروف جو دو فقرات میں ربط کے لیے استعمال ہوں، دو فقرات ہیں، اس میں لفظ آئے گا کہ، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ لفظ آئے گا کہ، آئے گا جب دو فقرات ہیں، اس میں ربط پیدا کرنا ہے۔ فقرے بات کی جا رہی ہے، جملوں کی بات نہیں کی جا رہی۔ اس کا میں نا آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ اس کی مثال ہم یوں بناتے ہیں حروف بیان کی، کیونکہ ہم اس میں بیان کر رہے ہیں۔ نماز قائم کرو کہ اسی سے کامیابی ہے۔ اب اس میں لفظ کہ، یہ پچھلے والے کو اگلے والے سے ملا رہا ہے۔ نماز قائم کرو کہ اسی میں کامیابی ہے۔ اب میں لفظ کہ نہیں لگاتا، نماز قائم کرو اس میں کامیابی ہے۔ اب جملہ تو یہ بھی کلیئر ہے، لیکن لفظ جو کہ ہے وہ دونوں کو جوڑ رہا ہے، ملا رہا ہے، یہ ہے حرف بیان۔ اس کے بعد ہے اضافت، یہ بڑا آسان ہے۔ ایسے حروف جو دو اسموں یا ایک اسم اور ایک ضمیر کے درمیان تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی مشکل ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، آسان لفظوں میں ایسے ہے کہ جب دو الفاظ کے درمیان نا زیر آ جاتی ہے، تو اس زیر کو جب ختم کیا جاتا ہے نا، تو اس میں کا، کی اور کے کا اضافہ ہوتا ہے، اس کو حروف اضافت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ، ایک منٹ، وہ ایک ترکیب میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ طفل بلبل۔ اب طفل کا مطلب ہوتا ہے بچہ، بلبل یعنی بلبل، طفل بلبل، تو اب زیر لگی ہے دونوں میں، تو طفل بلبل میں میں کیا کر دوں گا، بلبل کا بچہ، طفل بلبل، بلبل کا بچہ، تو کا، کی، کے، یہ یاد رکھ لے، یہ فکس ہے، یہ اضافت کے حروف ہیں۔ اس کے بعد ہے استدراک، اس میں کیا کرنا ہے، شک دور کرنا ہوتا ہے۔ استدراک کا مطلب شک دور کرنا ہے۔ مثال کے طور پر لیکن، اس کا جملہ اس طرح سے بنے گا، میں کوئی بات کہتا ہوں نا، پھر آگے جب میں لیکن لگا دیتا ہوں، پچھلی بات رد ہو جاتی ہے میری۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میرے چینل پر 1000 یا 10,000، چلو میرے چینل پر 10,000 سبسکرائبر موجود ہیں۔ اب لوگ خوش ہو جائیں گے جب میں کہوں گا لیکن، تو اب میں ان کا شک دور کروں گا اگلی بات کا۔ وہ سوچ رہے ہیں میں بڑی کمائی کر رہا ہوں، پیسے چھاپ رہا ہوں، میں ادھر نوٹوں میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے گھر میں سیلاب بہہ رہا ہے پیسوں کا۔ اب میں ان کا یہ شک دور کروں گا استدراک سے۔ لیکن مونٹائزیشن آن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب اس سے ان کا شک دور ہو جائے گا، لفظ لیکن سے۔ لفظ ہے پر، اب یہ پر اوپر والے پر سے الگ ہے۔ یہاں پہ پر کیا ہے، شک دور کرنے کے معنوں میں آ رہا ہے۔ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب آپ شک میں پڑ گئے ہو، پتہ نہیں کیا نہیں کیا۔ میں جب کہوں گا نا پر، میں نے نہیں کیا، اب تسلی بخش، اچھا یار میرا شک دور ہو گیا۔ پھر اسی بعد لفظ مگر بھی ویسے ہی ہے۔ تم فلاں میں فلاں لڑکی کو پھول دینا چاہتا ہوں۔ اب آپ شک میں پڑ جاؤ کہ پتہ نہیں نیت اس کی خراب لگ رہی ہے، دینا چاہ رہا ہے نہیں دینا چاہ رہا۔ اگر میں کہوں نا مگر میں نہیں دے پا رہا، مگر میں بتا نہیں پا رہا، اب آپ سکون میں ہو جاؤ گے، چلو یار ٹھیک ہو گیا کام۔ اس کے بعد ہے حروف اضراب، ایسے حروف جن سے کسی چیز کو گھٹا یا بڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ لفظ آ جائے گا بلکہ، جب ہم کسی چیز کو گھٹانا ہے یا بڑھا چڑھا کے بیان کرنا ہے، تب لفظ آ جائے گا بلکہ۔ مثال کے طور پہ میں اپنے کمپیوٹر سے آن لائن نہیں بلکہ لیپ ٹاپ سے آن لائن ہوں۔ اب کمپیوٹر آپ کو پتہ چھوٹا لیول ہے، لیپ ٹاپ بڑا لیول ہے،
ٹھیک ہے، میں گورنمنٹ کالج میں نہیں بلکہ پرائیویٹ کالج میں پڑھتا ہوں۔ اب یہ کیا ہے، میں بڑھ چڑھ کر بیان کر رہا ہوں کہ بھائی میں پرائیویٹ پڑھتا ہوں، میرے پاس نوٹ ہی بڑا ہے۔ اس کے بعد ہے حروف ایجاب، اس کا مطلب آپ نے ہمیشہ مثبت جواب دینا ہے، ہاں جی، ہاں جی، یہ آ جاتا ہے ایجاب میں۔ ایسے حروف جو کسی بات کا مثبت جواب دینے کے لیے استعمال ہوں، جی، جناب، ہاں، ٹھیک، یس، یہ سارے نہ آ جاتے ایجاب میں۔ ایجاب کا مطلب بھی قبول کرنا ہے۔ انبساط یہ ہوتا ہے خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اوپر جو سبحان اللہ تھا وہ حیرانی میں آ رہا تھا، لیکن یہاں پہ جو سبحان اللہ ہے، جیسا میں نے بتایا کہ آپ بہت پیارے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کی ماما آپ کی تعریف کرتی ہیں کہ میرا بیٹا تو آج چاند لگ رہا ہے، سبحان اللہ، یہ آتا ہے خوبصورتی کے معنوں میں۔ اس کے بعد آہا ہم میچ جیت گئے، واہ واہ سبحان اللہ، کیا شعر پڑھا ہے جی، دوبارہ پڑھیے، مقرر مقرر۔ تو یہ کیا آ جاتا ہے انبساط۔ نفرین آتا ہے نفرت کے لیے، جب آپ نے اپنے الفاظ سے نفرت کا اظہار کرنا ہے۔ تھو، میں تو تھو بھی نہیں بھیجتا اس پر، چی چی چی، آہا یہ کیا بات کر دی۔ تف، تف کا مطلب ہوتا ہے تھوکنا، لا حول ولا قوت، یہ آتا ہے نفرت کے معنوں میں، جب آپ نفرت کا اظہار کر رہے ہو۔ لعنت بھی لفظ لکھ لیں، لعنت جو لفظ ہے وہ بھی نفرین میں آتا ہے۔ یہ آخری ہے حروف قسم، جب آپ قسم کھاتے ہو نا، باخدا، باخدا میں سچ کہتا ہوں، یعنی میں نے اب خدا کو بیچ میں انوالو کر لیا، شامل کر لیا۔ اس کے بعد ہے واللہ، واللہ میں سچ کہتا ہوں، تو یہ قسم کھا رہے ہو آپ لوگ۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے، چینل کو سپورٹ کیجئے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔